بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب مجھے پتہ چلا کہ محل کے بستر اور خالی زمین پر سونے والوں کے خواب ایک جیسے ہیں اور قبر بھی ایک جیسی ہوتی ہے تو مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انصاف پر یقین آ گیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شہید نے جو گناہ بھی کیا ہو شہادت اس کو مٹا دیتی ہے سوائے قرض کے۔ صبر ایمان کی بنیاد ہے، اخلاق انسان کی خوبصورتی ہے، سچائی قرآن مجید کی زبان ہے، عاجزی کامیابی کی کنجی ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے، عبادت کرتے ہو مگر لوگوں کو ناخوش اور تکلیف دیتے ہو، صدقہ کرتے ہو مگر احسان جتلاتے ہو، اپنی نیکیاں ایسی تھیلی میں جمع نہ کرو جس میں سوراخ ہو، اپنی تقدیر کا ہر فیصلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں دے دو، اس سے دعا تو کرو پر ضد نہ کرو، کیونکہ جب تم اللہ تعالیٰ پہ اپنی زندگی کا ہر فیصلہ چھوڑتے ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی وہی کرتا ہے جو تمہارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ تم اپنی رضا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا میں شامل کرو، پھر دیکھنا وہ کس طرح اپنی رضا تمہاری رضا میں شامل کرتا ہے۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص باوضو ہو کر کسی نعمت کے لیے سجدہ شکر ادا کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے 10 نیکیاں عطا کرے گا اور اس کے 10 بڑے بڑے گناہ معاف فرما دے گا۔ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قسم، میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے استغفار اور توبہ کرتا ہوں۔ وہ رب جو انار کے دانوں کو ترتیب دینے پر قدرت رکھتا ہے، بے شک وہ رب ہمارے حالات بدلنے پر بھی اختیار رکھتا ہے۔ توکل۔ کسی شخص نے ایک دیہاتی سے کہا، اب تو روٹی بھی 1 دینار کی ہو گئی ہے۔ دیہاتی نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، میری بلا سے روٹی نہیں، گندم کا 1 دانہ 1 دینار کا ہو جائے، میں اس کی عبادت ایسے ہی کروں گا جیسا اس نے مجھے حکم دیا ہے، اور وہ مجھے رزق بھی ویسے ہی دے گا جیسا اس نے وعدہ کیا ہے۔ ہر مسلمان موت ہی کیوں ایمان پر چاہتا ہے، زندگی ایمان پر کیوں نہیں گزارتا؟ نسلی اور خاندانی انسان کو عزت دو گے تو وہ شرما کر عاجزی اور مخلصی سے پیش آئے گا، لیکن کم نسل نیچ اور گھٹیا انسان کو عزت دو گے تو وہ تکبر سے اکڑ جائے گا اور مخالفت میں اتر جائے گا۔ خلوص کی کوئی زبان نہیں ہوتی، یہ دل میں محسوس ہوتا ہے اور آنکھوں میں جھلکتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ اس وقت تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب سے امن میں رہتا ہے جب تک وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے استغفار کرتا رہتا ہے۔ اور اینڈ اس خوبصورت دعا کے ساتھ کہ اے میرے پروردگار، تجھے تیری عزت و وقار کا واسطہ پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، انہیں قبر کے عذاب سے بچا، جو بیمار ہیں یا پریشان ہیں تو ان پر اپنا رحم و کرم فرما، ان کی بیماری اور پریشانی دور فرما۔ اے میرے پروردگار، تجھے تیری بادشاہت کا واسطہ ہمارے گناہ معاف فرما دے اور اپنا رحم و کرم نازل فرما، آمین یا رب العالمین۔